ہمارے ساتھ چلو ان پیغمبر کے ساتھ۔ تو دوسرے شخص نے کہا کہ دیکھو میاں، نبی مت کہو، اگر تمہاری زبان سے انہوں نے سن لیا کہ تم ان کو نبی کہتے ہو، فَقَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ، تو 4 آنکھ ہو جائیں گی ان کی، 4 آنکھ ہو جائیں گی۔ یہ کنایا ہے خوشی کا، یعنی کوئی آدمی بہت زیادہ خوش ہو جائے، بہت زیادہ مسرور ہو جائے، تو عربی زبان کا یہ محاورہ ہے کان لہو اربع اعین، اس کی 4 آنکھیں ہوگی۔ بہرحال یہ دونوں کے دونوں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضرت آیات بینات کے بارے میں آپ ہم کو بتائیے۔ دیکھو آیات بینات قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں قرآن پاک میں 2 جگہ آیا، ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور یہاں یہودیوں نے آیات بینات سے جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا ہے وہ کیا ہے؟ بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ جو مخصوص احکام تھے جن پر عمل کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا آیات بینات کیا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان فرمایا کہ شرک مت کیا کرو، چوری مت کیا کرو، زنا مت کیا کرو، کسی کو قتل مت کیا کرو، کسی کی بے وجہ شکایت مت لگایا کرو، کسی پر تہمت مت لگایا کرو، میدان جنگ سے فرار اختیار مت کیا کرو۔ یہ احکام تو وہ ہیں جو ساری انسانیت کے لیے، اور ایک حکم خاص طور سے ان یہودیوں کے لیے تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے تم مچھلیوں کا شکار مت کیا کرو، وَلَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن میں سرکشی مت کیا کرو، حد سے تجاوز مت کیا کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو پوچھا آیات بینات، تو آیات بینات سے یہاں وہ خاص 9 معجزے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے ان کے حق میں ظاہر کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان معجزات کے بارے میں سوال تھا ان یہودیوں کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معجزات کا ذکر تو فرمایا نہیں بلکہ احکام کا ذکر فرمایا، تو اس صورت کے اندر سوال اور جواب کے اندر مطابقت نہیں لگے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جواب علی اسلوب الحکیم، یعنی سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے، ذی فہم شخص جو ہوتا ہے، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ ہر سوال کا جواب نہیں دیتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ سائل کو کن باتوں کا جواب مفید ہے اور کن باتوں کا جواب مفید نہیں ہے۔ تو جو باتیں مفید ہیں وہ بتا دی جاتی ہیں، جو غیر مفید ہوتی ہیں وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا کیا تھے؟ ظاہر بات ہے ان کو بیان کرنے سے ان لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہاں، اللہ کیا کیا کرانا چاہتے ہیں، اللہ کن کاموں کو کرنے سے راضی اور خوش ہوں گے، اس میں ان لوگوں کا اور پوری انسانیت کا فائدہ ہے۔ اس لیے جس چیز میں فائدہ تھا اس کو بیان کیا، اور جس چیز میں فائدہ نہیں تھا اس کو بیان نہیں کیا، اس لیے آپ نے احکام کو بیان کر دیا۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ ان لوگوں نے سوال دونوں چیزوں کے بارے میں کیا، احکام کے بارے میں بھی اور اسی طریقے سے معجزات کے بارے میں۔ تو معجزات تو بہت مشہور ہیں، شہرت کی وجہ سے ان کو آپ نے بیان نہیں فرمایا، احکام کو آپ نے بیان فرمایا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ صفوان ابن عفصال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے
اپنے ساتھی سے کہا اذهب بنا الی ھذا النبی، بھئی ہمارے ساتھ ان پیغمبر کے پاس چلو۔ تو اس یہودی نے اپنے دوست سے کہا لا تقل نبی، نبی مت کہو، انہ لو سمعک لکان لہ اربع اعین، اگر انہوں نے تم کو نبی کہتے ہوئے سن لیا تو ان کی 4 آنکھ ہو جائیں گی۔ فأتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فسألاه، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ یہ سوال عمل کے لیے نہیں تھا بلکہ پیچھے لکھا نا امتحان، کس کے لیے تھا؟ یہ سوال امتحان کے لیے تھا، آپ کو آزمانا چاہتے تھے۔ فقال رسول اللہ، تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ولا تسرقوا، چوری مت کرو، ولا تزنوا، زنا مت کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس انسان کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کیا کرو مگر حق شریعت کی وجہ سے، ولا تمشوا ببریء، اور کسی بے قصور کو مت لے جایا کرو بادشاہ کے پاس تاکہ وہ اس کو قتل کر دے، یعنی کسی کی جھوٹی شکایت سربراہ کے سامنے مت کیا کرو، جھوٹی شکایت کر دو گے بے قصور آدمی مارا جائے گا، سزا پالے گا۔ ولا تسحروا، اور جادو مت کیا کرو، ولا تأکلوا الربا، اور سود مت کھایا کرو، ولا تقذفوا محصنة، اور کسی پاک دامن عورت پر تہمت مت لگایا کرو، ولا تولوا للفرار یوم الزحف، اور لڑائی کے دن میدان چھوڑ کر مت بھاگا کرو۔ یہ تو عام احکام ہے سب کے لیے، ہر مسلمان ان چیزوں کا مکلف ہے، ہر انسان ان چیزوں کا مکلف ہے، تمام مذاہب کے اندر یہ احکام سب کے لیے لازم اور ضروری رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اور یہودیوں کے لیے خاص حکم آیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار مت کیا کرو، تو انہوں نے وہ چال بازی شروع کر دی کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں کر دیا کرتے تھے گڈھوں میں، اور وہ پانی کے جوش کے ساتھ مچھلیاں ادھر آ جایا کرتی تھی اور پھر ان کو پکڑ لیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے بھئی ہم نے ہفتے کے دن تھوڑی پکڑے، ہم نے تو اتوار میں پکڑی ہے، اتوار میں ہاتھ میں ہی تو لی ہے لیکن دریا سے باہر کس کھینچ لی، ہفتے کے دن کھینچ لی وہ خاص طور سے۔ اور اے یہودیوں، خاص طور سے تم پر یہ لازم ہے کہ تم ہفتے کے دن سرکشی مت کیا کرو۔ اعلیٰ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ باتیں بتائی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعتاً نبی ہیں، یہ سب باتیں نبی ہی بتا سکتے ہیں۔ فقبلا یدیہ ورجلیہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چھو اور کہنے لگے نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں کہا کہ بھائی جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، تو پھر مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، میرا کہنا کیوں نہیں مانتے ہو، میری پیروی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اب انہوں نے جھوٹ بولا کہ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ اللہ میرے خاندان میں نبوت ہمیشہ باقی رہے، تو نبی ہے، مستجاب الدعوات ہیں، اللہ نے ان کی دعوت قبول کر لی ہے، دعا قبول کر لی ہے، تو اس لیے ایک نبی ہمارے یہاں ضرور آئیں گے، اور وہ نبی آئیں گے تو ہر نبی کو غلبہ ملتا ہے، تو ان کو بھی غلبہ ملے گا، تو یہ یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے اگر ہم نے آپ کی پیروی کی۔ یہ جھوٹ تھا ان کا، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور ان
کی آمد پر تمام ادیان منسوخ کر دیے جائیں گے۔ تو جب اللہ کی طرف سے یہ بات ان کو بتا دی گئی تھی تو اس کے خلاف وہ کوئی دعا کیسے مانگ سکتے تھے؟ سوال کے ذریعے تو وہ کہنے لگے، اچھا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فما یمنعکم ان تتبعونی، پھر تم کو کیا چیز روکتی ہے میری پیروی سے؟ قالا، تو دونوں کہنے لگے ان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان کی نسل میں برابر نبی آتے رہیں، وَإِنَّا نَخَافُ، اور ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر ہم نے آپ کی پیروی کی تو یہ یہودی ہم کو مار ڈالیں گے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد والنسائی۔ وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان الكف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ، اور لا نکفرہ اس کو حاضر کا صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور متکلم کا صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ساتھ حاضر کا صیغہ لا تکفرہ، تم اس کو کافر قرار مت دو، لا نکفرہ ہم اس کو کافر قرار نہیں دیں گے۔ تو دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، متکلم کا صیغہ بھی اور حاضر کا صیغہ بھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض مذ بعثنی اللہ الى ان يقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يبدله جور جائر ولا عدل عادل بل ایمان بالاقدار۔ رواہ ابو داؤد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین باتیں اسلام کی بنیاد ہیں، یعنی اسلام نے جو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تعلیم ہوئی ہیں، ان باتوں میں سے تین باتیں یہ خاص طور پر ذہن نشین فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی مسلمان جب سچے دل سے اسلام قبول کر لے تو اب کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا اور اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جا سکتا۔ گناہ کبیرہ سے انسان فاسق بنتا ہے، کافر نہیں بنتا۔ لہذا خوارج اور معتزلہ دونوں کے عقیدے کی تردید اس کے اندر آ گئی۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن کفر کے اندر داخل نہیں ہوتا، ایمان و کفر کے درمیان معلق رہ جاتا ہے۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ نہیں، گناہ کبیرہ کرنے کے بعد ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ تو دونوں کی تردید ہے اس کے اندر۔ کیا فرمایا؟ ثلاث من اصل ایمان، تین چیزیں اسلام کی اصل تعلیمات میں سے ہیں۔ نمبر 1 الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، پہلی بات مومن کے بارے میں زبان بند رکھنا، مومن کے بارے میں زبان بند رکھنا۔ اب آگے اس کی تشریح فرمائی، زبان بند رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ لا تکفرہ بذنب، کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر قرار مت دو۔ اور متکلم کا صیغہ پڑھیں تو لا نکفرہ، ہم کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، اور تم مسلمان کو کسی برے عمل کی وجہ سے اسلام سے خارج مت قرار دو۔ اور متکلم کا صیغہ پڑھیں ولا نخرجہ، اور ہم کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیں گے۔ دو باتیں ہو گئی بھی، ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات والجہاد ماض، کہتے دیکھو دوسری اسلام کی بنیادی بات یہ ہے کہ جہاد کا فریضہ اسلامی تعلیمات کے اندر
خاص اہمیت رکھنے والا عمل ہے اور یہ عمل تا قیامت تک باقی رہے گا، چلتا رہے گا، کبھی ختم یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ حالات کی خرابی کی وجہ سے یا حالات کی بہتری کی وجہ سے جہاد کا حکم شریعت کے اندر منسوخ ہو جائے، کبھی یہ منسوخ نہیں ہوگا، بلکہ جہاں بھی جب بھی جس علاقے میں جہاد کی ضرورت پیش آئے گی مسلمانوں کو جہاد کرنا ضروری ہوگا اور مسلمان جہاد کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ البتہ جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، دجال کی آمد سے پہلے پہلے جہاد رہے گا اور اس امت کا آخری طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، کفر کی طاقت ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد میں یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج اتنی بڑی تعداد میں اور قوت میں ہوں گے کہ ان سے مقابلہ کرنے کی سخت نہیں ہوگی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر پہاڑیوں کے اندر ادھر ادھر چھپ جائیں گے، اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد مسلمان ہی دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک ہوا چلے گی اور وہ ہوا جس مسلمان کے قریب پہنچے گی اس مسلمان کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر دنیا کے اندر صرف کافر رہ جائیں گے اور انہیں پر قیامت قائم ہوگی، مسلمانوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ والجہاد ماضی، اور جہاد جاری ہے اس دن سے جس دن سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا، اور جاری رہے گا یہاں تک کہ اس امت کا آخری طبقہ جہاد اور قتال کرے گا دجال کے خلاف۔ لا یبدلہ جور جائر، جہاد کے حکم کو باطل اور ثابت نہیں کرے گا کسی ظالم کا ظلم، یعنی کوئی مسلمانوں کا بادشاہ انتہائی ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، تو مسلمان یوں کہیں بھائی جہاد تو ہوتا ہے امیر کی عمارت میں، اور امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ صالح ہو، اور یہ تو فاسق ہے تو اس کی تو امامت ہی مشتبہ ہے، لہذا ہم اس کی قیادت میں جہاد کیسے کریں؟ تو اب جہاد چھوڑ دیا، جب کوئی جو ہے عادل بادشاہ آئے گا اس کی قیادت میں کرنا۔ مسلمانوں کا جو ذمہ دار ہے وہ عادل ہو یا غیر عادل ہو، صالح ہو یا غیر صالح ہو، جیسا بھی سربراہ ہے، اگر جہاد کا اعلان ہو تو ہر سربراہ کی سربراہی میں مسلمانوں کو عمل جہاد کے اندر شریک رہنا ضروری ہوگا۔ ایسی فرمایا عدل و عادل، مسلمانوں کا ایسا بہترین امیر آ گیا، ایسا بہترین امیر آ گیا کہ اب بالکل عدل و انصاف کا بول بالا ہو گیا، شر بالکل مغلوب ہو گیا، تو بھائی اب بس جہاد کو ختم کر دو، جہاد کی ضرورت نہیں رہی، جہاد منسوخ نہیں ہوگا۔ جہاد اسلام کا ایسا دائمی اور مستقل عمل ہے کہ اچھے حالات آئیں، برے حالات آئیں، کسی حالات کے اندر بھی اس کو کسی کو منسوخ کرنے کی اجازت اور جو ہے اہلیت اور صلاحیت نہیں دی گئی، کوئی بھی اس کو منسوخ نہیں کر سکتا، یہ برابر جاری رہے گا۔ اس کو ثابت اور باطل نہیں کر سکتا ظالم کا ظلم اور انصاف پرور کا انصاف۔ اور تیسری چیز والایمان بالاقدار، تقدیر پر ایمان لانا، یہ بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ چلیے۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اذني العبد خرج منه الايمان۔ کیا کرتے ہیں؟ کم سے کم ایک دفعہ تو پڑھ جایا کرو بار،
وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنى العبد خرج منه الایمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان رواه الترمذي وابو داؤد۔ پہلی یہ بات گزر چکی ہے کہ مومن گناہوں کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے ایمان کے استقرار کا ختم ہو جانا، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انوار ایمانی اس سے سلب کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے پہلی فصل کے اندر، اسی کو یہاں بیان کیا گیا۔ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے خرج منہ الایمان، تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، لیکن نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ ختم ہو گیا اور وہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ، بلکہ فکان فوق رأسہ کالظلۃ، تو اس کے سر پر سائے کی طرح رہتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ، جب وہ اس عمل سے باہر آ جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانِ، تو ایمان اس کے پاس واپس چلا آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی سوال کرنا ہو تو پوچھ لینا چاہیے۔ الفصل السادس عن معاذ قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقدن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف إن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من قولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله رواه أحمد۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، یعنی حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ 10 کام تم خاص طور سے کرنا، اور یہ 10 کام جو بتائے گئے ہیں یہ صرف انہی کے لیے نہیں تھے بلکہ پوری امت کے لیے ہیں۔ پوری امت ان کاموں کی مخاطب اور مکلف ہے۔ پہلی بات، لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت وحرقت۔ دیکھو پہلا کام تو یہ ہے کہ توحید پر اور اسلام پر اس طرح جم جانا، کسی صورت میں شرک کے قریب مت جانا۔ اگر کوئی آدمی تم کو یوں دھمکی دے کہ یا تو شرک کر ورنہ بھی تجھے قتل کر دوں گا، ایک یا تو کلمہ سے پھر جا، ایمان سے پھر جا، ورنہ ابھی تجھے اٹھا کے آگ کی بھٹی میں ڈال دوں گا۔ فرمایا ایسے سنگین حالات کے اندر بھی تم شرک کے قریب مت جانا۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، وَإِن قُتِلْتَ، چاہے تم کو قتل کر دیے جائے اور چاہے تم کو جلا دیے جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چاہے تم کو جلا دیا جائے، چاہے تم کو قتل کر دیا جائے، لیکن شرک کے قریب مت جانا۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے صرف اور صرف کس کے لیے تھا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا، ان کی خصوصیت تھی۔ عام امت کے واسطے یہ حکم نہیں، بلکہ عام امت کے واسطے حکم ہے کہ اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو دل میں تو اپنے ایمان کو باقی اور محفوظ رکھے، جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ جیسے 14 پارے میں ہے اور 14ویں پارے میں اِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ،
جسے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ثابت ہے، قائم ہے اپنے ایمان پر، تو پھر اس کی زبان سے نکلنے والا وہ کلمہ کفر اس کو کافر نہیں بناتا ہے، وہ مومن ہی رہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی جیسے آج کے زمانے کے اندر یہ لنچنگ کا دور چل رہا ہے، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تو اس میں ظالم لوگ جو ہے پکڑ کے کسی بھی نہتے مسلمان کو کہ جے شری رام بول، تو اس طرح کی صورتحال میں عام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کلمے کو بولنے کی وجہ سے جان کے بچ جانے کا امکان ہو تو اپنے دل میں ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے صرف زبانی طور پر اگر اس طرح کے کلمات دیں گے تو اس سے ایمان ختم نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اصل حکم یہ ہے، اور یہاں جو یہ کہا گیا کہ چاہے تم کو قتل کر دیے جائے اور چاہے تم کو جلا دیے جائے لیکن مشرک کے قریب مت جانا، تو یہ ان کے لیے خاص ہے۔ اور دوسرے علماء یوں فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک ہوتی ہے عزیمت اور ایک ہوتی ہے رخصت۔ مخصوص لوگ جو ہوتے ہیں ان کے شایان شان عزیمت کے، اور عوام الناس کے شایان شان رخصت کے۔ تو رخصت تو یہ ہے کہ مجبوری میں یہ کلمات کہے جا سکتے ہیں، اور عزیمت یہ ہے کہ مجبوری میں بھی یہ کلمات نہ کہے جائیں۔ تو یہاں رخصت کا حکم نہیں بلکہ عزیمت کا حکم ہے، عزیمت یہ ہے اور رخصت وہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل دوسری بات فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ کافر مشرک لوگ کسی کو گھیر کر اور زبردستی اس سے کلمہ کفر کہلوانا چاہیں تو اب یہ آدمی کیسا ہے؟ اگر یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے مر جانے سے امت مسلمہ کو نقصان ہوگا، مثلا بہت بڑا عالم ہے تو کسی بڑے عالم کا دنیا سے رخصت ہو جانا یہ امت کے لیے بڑا نقصان ہے، تو کوئی ایسا آدمی جو اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے بہت افادیت کا حامل ہے اور اس کے مر جانے سے امت کو نقصان ہوگا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ زبانی طور پر یہ کفر کا کلمہ کہہ لے اور اپنی جان بچا لے، دل کو اپنے کفر نہیں کرے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہے لیکن کوئی ایسی صلاحیت اور ایسی اہمیت اس کے اندر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے امت کو بڑا فیض ہے اور اس کے چلے جانے سے امت بڑے فیض سے محروم ہو جائے گی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو کلمہ کفر نہیں کہنا چاہیے، جان چلی جائے چلی جائے۔ تو گویا یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جس کے مر جانے سے امت کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ چاہے جان چلی جائے لیکن کلمہ کفر زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ لیکن کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کے جانے سے امت کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ زبانی طور پر ایسی جملے کہہ کر اپنی جان بچا لے تاکہ امت اس کے فائدے سے محروم نہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال پہلا حکم کیا ہے؟ لا تشرک باللہ شیئا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اور تم ہرگز ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تُخْرِجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، چاہے وہ تمہیں حکم دے اس بات کا کہ تم نکل جاؤ اپنے اہل و عیال اور مال سے۔ ماں باپ یوں کہتے ہیں کہ بس یہ سارا مال اس کو دے دو، کہتے دے دو، یہ بیوی مجھے پسند نہیں ہے تمہاری، میرا اس سے دل نہیں ملتا ہے، اسے چھوڑ دو، فرمایا چھوڑ دو۔ دیکھو یہاں بھی اس کو سمجھ لو، ماں باپ کہتے ہیں کہ تم بیوی کو چھوڑ دو تو بیوی کو طلاق دینا ضروری نہیں، اس لیے کہ طلاق دینے میں جو نقصانات ہیں اگر ماں باپ کو ان نقصانات کا استحضار ہو جائے تو وہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ طلاق دے دیں۔
माँ बाप ऐसा हुक्म या तो गुस्से में देते हैं या नादानी में देते हैं। तो माँ बाप के कहने पर बीवी को तलाक देना वाजिब और लाजिम नहीं है। ये जो हुक्म है यहाँ पर फरमाते हैं कि ये अला वजही कमाल है, कि कामिल इताअत तो ये है कि ये भी कर गुजरे, लेकिन ऐसा करना फ़र्ज और लाजिम नहीं है। किसी ने ऐसा कर लिया तो वो कामिल दर्जे का मुती है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो वो गुनहगार नहीं होगा। इसलिए कि तलाक बिला वजह देना ये गुनाह की चीज़ है, अल्लाह इससे नाराज़ होता है। वला तत्रुकन्न सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और हरगिज़ हरगिज़ फ़र्ज नमाज जानबूझकर मत छोड़ देना। इसलिए कि जो आदमी फ़र्ज नमाज जानबूझकर छोड़ देता है तो अल्लाह का ज़िम्मा उससे उठा लिया जाता है। वला तशरबन्न खमरन, और हरगिज़ हरगिज़ शराब मत पीना। फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशा, इसलिए कि ये तमाम गुनाहों की जड़ है। आदमी शराब पी ले तो हर गुनाह करेगा, इसलिए कि गुनाह से रोकने वाली चीज़ है इंसान की अक्ल। इंसान की अक्ल जब तक सही है और इंसान अक्ल के तकाज़े पर अमल कर रहा है तो गुनाह के करीब नहीं जा सकता। और शराब का सबसे पहला हमला अक्ल पर होता है, अक्ल ज़ाहिर कर देती है। जब अक्ल ज़ाहिर हो गई जो गुनाहों से रोकने वाली थी, तो अब जो गुनाह भी उसके सामने पेश किए जाएगा उसी के अंदर मुब्तला हो जाएगा, जो तमाम गुनाहों की जड़ है। और हरगिज़ शराब मत पीना, इसलिए कि ये तमाम बुराइयों की जड़ है। वइय्याक वल मासिया, और अल्लाह की हर तरह की नाफरमानी से बचो, इसलिए कि नाफरमानी से अल्लाह का गुस्सा आता है। अल्लाह हम सबकी वइय्याक वल फरार मिनज़्ज़हर, और तुम मैदान जंग से भागने से बचो। मैदान जंग में से मत भागना। देखो ये भी कमाल की बात बयान की गई है, वरना तो अगर कुफ्फार और मुशरिकीन की तादाद मैदान में मुसलमानों की तादाद के मुकाबले में दुगने से ज़्यादा हो तो फिर वहाँ से हट जाने की इजाज़त। अगर दुगने हैं या दोनों से कम हैं तो फिर हटने की इजाज़त नहीं है, लेकिन दुगने से भी ज़्यादा तादाद है तो फिर इसकी इजाज़त है कि आदमी मसलहतन मैदान से हट सकता है। वह इन हलकन्नास, चाहे लोग मर जाएं, वह इज़ा असाबन्नास मौतुन व अंत फ़ीहिम फ़स्बुर, और जब लोगों को मौत आने लगे और तुम उन लोगों के दरमियान हो तो वही ठहरे रहना। यानी कोई वबाई बीमारी फैल गई, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। किसी शहर के अंदर वबाई बीमारी फैल गई है, ये मरा फिर वो मरा फिर ये मरा, ये सूरत हाल महामारी की हो गई, तो बीमारी के डर से और मौत के डर से उस शहर को छोड़कर नहीं भागना चाहिए, वही रहना चाहिए। हाँ, कोई शरई और दुनियावी तकाजा है वहाँ से जाने का तो चले जाइए। एक आदमी पहले से हज के लिए तैयार बैठा हुआ था, अब उसका आ गया टिकट, चले जाए। उम्रे को तैयार था, चला जाए। उसका कोई तिजारती सफ़र पहले से तय था, जाने चला जाए। यानी ज़रूरत के लिए तो जा सकता है, इस खौफ से कि अगर यहाँ रहूँगा तो मैं भी इस बीमारी की जद में आ सकता हूँ, इस नीयत से भागना ये जायज़ नहीं है, बल्कि वही रहना चाहिए। आज समझ में आ रही? वबाई बीमारियों के सिलसिले में वहाँ से न भागने की जो तालीम है, इसमें बहुत सारी हिकमत है। एक हिकमत तो इसके अंदर ये है कि हर आदमी हिजरत करने पर या घर बार छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होने पर कादिर नहीं होता। अब जो लोग जा सकते हैं वो तो उठा के चल दिए सामान, तो जो बेचारे नहीं जा सकते उनकी तो और हिम्मत टूट जाएगी। सब लोग रहेंगे तो कुछ तो हिम्मत बंधी रहेगी, कुछ लोग चले गए मजबूत तो भी कमज़ोर रह गए तो और ज़्यादा हिम्मत टूट जाएगी। सब रहेंगे तो लोगों की हिम्मत बंधी रहेगी, और हिम्मत हो तो मुसीबतों का मुकाबला करना आसान होता है। ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये है, मसलहत ये है कि आम बीमारी फैल गई, तो अब आम बीमारी में कसरत से लोग बीमार हुए तो उनकी ताज़ियत का मसला है, उनकी
عیادت کا مسئلہ ہے، خدمت کا مسئلہ ہے. اب سارے تندرست لوگ یہاں سے بھاگ گئے تو جو بیمار ہیں ان کی عیادت کون کرے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یا جو لوگ مریں گے جن کی موت آ جائے گی تو ان کا کفن دفن کون کرے گا، ان کا انتظام کون کرے گا؟ اس لیے بھاگنا نہیں. ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے ایک طبی چیز بھی بیان فرمائی کہ دیکھو وبائی بیماریوں میں عموماً انسان کا بہت زیادہ حرکت کرنا یہ اخلاق کے اندر بے اعتدالی پیدا کر دیتا ہے جو بیماری کا سبب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آرام سے رہے گا تو اخلاق کے اندر بے اعتدالی نہیں ہوگی، اس کے بیمار ہونے کا امکان کم ہے. بہرحال کہیں بھی وبائی بیماریاں اگر پھیل جائیں تو وہاں سے ڈر کر نہیں بھاگنا چاہیے. ہاں ضرورت کا سفر ہو تو کر سکتے ہیں. ایسے ہی کسی جگہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، آپ خواہ بنے متوکل کتاب دیکھو ہم جائیں گے کیا ہو جائے گا؟ وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. عقیدوں میں خلل پیدا ہو سکتا ہے. وہاں رہتے ہیں تو بھاگنا نہیں ہے، کہیں اور رہتے ہیں تو بلا وجہ ان مخصوص حالات میں اس شہر کے اندر آنا نہیں ہے. اور جب لوگوں کو موت آنے لگے اور آپ ان کے درمیان ہو فَاثْبُتْ تو وہی ٹھہرے رہو. وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ قَوْلِكَ. جس طرح غربا اور مساکین کو کھلانا پلانا اور ان پر خرچ کرنا یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، حصول جنت کا ذریعہ ہے. آدمی اپنے اہل و عیال کی پرورش پر، ان کی ضرورت پر جو خرچ کرتا ہے اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا. لہٰذا اپنی گنجائش کے مطابق اہل و عیال پر خرچ کرتے رہنا چاہیے. جو لوگ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کی ضرورتوں میں بخل کرتے ہیں، اپنی بیویوں کی ضرورت میں بخل کرتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں. اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی گنجائش کے مطابق اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھیں، ان کو خوش کریں، ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کا اہتمام کریں. وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اپنی گنجائش کے مطابق. لیکن صرف کھلاتے رہو، کپڑے پہناتے رہو اور ان کی ہر ضرورت پوری کرتے رہو اور ان کی تربیت پر دھیان نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے. کھلاؤ پلاؤ، محبت خوب کرو، خوب محبت کرو، لیکن جب دیکھو ٹیڑھے ہو رہے تو پھر سخت ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تھپڑ بھی لگاؤ، ڈنڈا بھی لگاؤ، قمچی بھی لگاؤ، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو، اس لیے کہ اگر یہ سب نہیں کرو گے تو وہ برباد ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا اور تربیت کے لیے ان کے اوپر سے اپنا ڈنڈا اٹھا مت لینا. گھر والوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ہمارے ابا تو کبھی کچھ کہہ نہیں سکتے، بیچارے کچھ بھی نہیں کہنے کے، چاہے الٹا کرو سیدھا کرو، فلم دیکھو، ناچو ڈانس کرو، شراب پی کے آؤ، جوا کھیل، ابا جی کچھ نہیں کہنے کے. یہ تصور بھی ان کے اندر پیدا مت ہونے دو. ان میں یہ ڈر لگاؤ کہ ذرا بھی گڑبڑ ہو گئی تو ابا کا ہاتھ بھی گھومے گا، ڈنڈا بھی گھومے گا، دونوں چیزیں گھومیں گی. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ اور اللہ کے احکام کے سلسلے میں ان کو ڈراتے رہو، عذاب بتاتے رہو، سزا بتاتے رہو، ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہو، آخرت کی فکر دلاتے رہو. رواہ یہ پوچھنا تھا حضرت کہ وبا کے سلسلے میں آپ نے بتایا کہ اگر کہیں پھیلے تو وہاں سے جانا نہیں چاہیے، لیکن میں نے ابھی تک تحقیق بھی کرنی تھی اس لیے کہ یہ سنا تھا کہ کہیں اس طرح کی وبا پھیلے تو وہاں سے کچھ وقت کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے. کس نے کہا؟ حقیقت سے سنا ہے، کوئی اس کی تحقیق نہیں تھی. جہاں یہ وبائیں پھیل رہی ہوں اگر آپ وہاں نہیں ہیں تو وہاں مت جائیے. مسلمانوں کا ایک لشکر جا رہا تھا، جس شہر میں جانا تھا وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی. تو اب صحابہ میں سے بعض لوگ تو یوں کہہ رہے تھے کہ بھئی کچھ بھی ہو اللہ مالک ہے، ہمیں تو چلنا ہی چلنا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں بھی حالات ایسے نہیں، وہاں کو نہیں جانا چاہیے.
کوئی اختلاف ہو ہی رہا تھا تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بات صحابہ نے سنائی تو وہ لشکر فوراً وہاں سے واپس ہو۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ وہی رہو، وہاں سے مت جاؤ۔ اور آج دنیا والے بھی اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو کرونا کی وبائی بیماری چلی تو اس میں یہ تو کہا جا رہا کہ جو جہاں ہے وہیں رہے۔ یہ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ یہ کیا ہے نا، کوئی اپنے گھروں سے مت نکلو، کہیں دوسرے شہر میں مت جاؤ، سفر مت کرو، ٹرینیں بند ہیں، بسیں بند ہیں، ہوائی جہاز بند ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مت جاؤ۔ یہ حکم صرف بیماری کے سلسلے میں ہے یا اگر کوئی پریشانی ہے اس سلسلے میں ہجرت کی جا سکتی ہے؟ پریشانی سے مراد سماج جینے نہیں دے رہا اس طرح کی۔ کوئی کلیدہ چیز ہوگی اس میں تو ہجرت کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ حکم بیماری کے سلسلے میں؟ بیماریوں کے سلسلے میں آدمی سوچتا ہے نا کہ یار یہاں رہوں گا تو میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا مت سمجھ، یہاں رہنے سے تم بیمار نہیں ہو، تو بیمار ہونا ہے تمہیں تو یہاں سے بھگ بھی جاؤ گے جب بھی ہو جاؤ گے، اور نہیں ہونا تو نہیں رہو گے تب بھی نہیں ہونے۔ اور جیسے ہمارے یہاں پہ جنہیں ایڈس ہوتا ہے تو ان کے ساتھ نہ تو کھانے کو لوگ پسند کرتے ہیں، پانی نہیں پی سکتے جس گلاس میں انہوں نے پانی پیا ہے، تو یہ ایک مسلمان کا عمل ہو یا احتیاط کے طور پر وہ کر سکتا ہے، مطلب بچنے کی نہیں، بچنا چاہیے، ہاں اس میں تھوڑا فرق بتا دیں۔ بچنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فر من المجذوم کا فرار من الاسد، اگر کوئی کوڑی ہو تو تم اس سے دور رہو۔ ایک مرتبہ ایک وفد آیا، اس میں کوڑی بھی آ گیا، جذام کی بیماری، آپ نے ان کو مدینے سے باہر ہی روک دیا اور کہہ دیا بھئی آپ یہیں سے واپس چلے جاؤ، ہم نے دور ہی سے آپ سے بیعت کر لی، آپ کو اسلام۔ تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ، خیال اور تحقیق یہ ہے کہ ان بیماریوں میں متعدی ہونے کی صلاحیت ہے، ایسی بیماروں سے بطور احتیاط فاصلہ رکھنا۔ دیکھو، ایک تو یہ عقیدہ رکھنا کہ قریب جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، فاصلہ رکھیں گے تو نہیں ہوں گے، یہ تو غلط اور گناہ کی بات ہے۔ عقیدہ تو وہی ہو کہ ہم چاہے قریب ہوں یا دور رہیں، اگر بیمار ہونا ہے تو ہوں گے۔ عقیدہ یہی پختہ ہونا چاہیے، لیکن احتیاط کے لیے ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا اور پرہیز کرنا، بچنا، اس کی شریعت میں اجازت ہے، آپ نے اس کی تعلیم دی ہے کہ بچنا